ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हर किस्म की तारीफात एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं जो हमारे खालिक व मालिक और राज़िक हैं। अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो हमारे दिलों का सुकून है, जो हमारी आँखों का नूर है, जिनके नक्शे कदम पर चलकर इताअत और फरमाबरदारी करके
ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس روح زمین پر بسنے والے ہر شخص کی یہ خواہش، تمنا اور آرزو ہے کہ وہ کامیابی کی راہوں پر چلتا ہوا کامیابیاں حاصل کر لے اور وہ اس کام کے لیے دن اور رات محنت کرتا ہے۔ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تگ و دو، محنت، کوشش، جستجو اور وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، اور الغرض اس کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی کو حاصل کر لوں اور لوگوں کی نظر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر والوں کی نظر کے اندر اور خود میں اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص تصور کر لوں، اپنے آپ کو ایک کامیاب اور کامیابی حاصل کرنے والا ایک فرد، ایک شخص بن جاؤں اور دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنا، اور جس طرح انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر بار کو اچھا بنا لوں، میرا لباس اچھا ہو جائے گا اور میرے پاس اچھی گاڑی ہوگی، یہ ساری چیزیں انسان کی تمنا اور آرزو کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہی تمنا اور آرزویں یہ دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنا اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر، اسلام کے احکامات کے دائرے سے باہر نہ نکلتے ہوئے جتنی بھی کوشش اور جدوجہد کی جائے، اسلام کے اندر یہ منع نہیں ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلا جائے۔ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان دنیا کے اندر اگر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، بلکہ ترغیب بھی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس طرح ہماری یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر میں ایک کامیاب ترین شخص بن جاؤں، آیا کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ میں اپنے خالق، مالک، رازق، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر میرے لیے ہر چیز کا اہتمام کیا ہے، اس کی نظر کے اندر میں کامیاب بن جاؤں، اس کی نظر کے اندر میرا ایک مقام ہو جائے، اس کی نظر کے اندر میں ایک کامیاب بندہ بن جاؤں۔ کیا کبھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بھی آئی ہے؟ کیونکہ حقیقی کامیابی اور کامرانی وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو بھی اس روح زمین پر جس نے آنکھیں کھولی ہیں، جو آیا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور کل قیامت کے دن جو کچھ دنیا میں کیا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حقیقی کامیابی اور کامرانی اللہ کے قرآن نے کس کو قرار دیا؟ اللہ رب العالمین نے کس چیز کو حقیقی کامیابی قرار دیا؟ یہ دنیا کی عارضی زندگی جو ہماری عام طور پہ 50 60 70 80 سال تک محیط ہوتی ہے یا اس سے کم و بیش، اس کے لیے انسان کی محنت کوشش اس تھوڑی سی مختصر سی زندگی کے لیے انسان کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی ہے اس کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد، اس کا ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ لے سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقی کامیابی کیا تھی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقی کامیابی یہ شخص بندہ لے گیا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ دوستوں، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ایک مسلمان کا موجود ہے۔ جو بھی شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے یا مسلمان ہے، اس کا اللہ کے ہاں ایک مقام اور مرتبہ موجود ہے۔ اب ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنا مقام اور مرتبہ اللہ کے سامنے بڑھا سکتا ہے، اور یہ مقام اور مرتبے کے اندر کمی اور زیادتی یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اس روح زمین پر بسنے والے جو سب سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، وہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ انبیاء کرام ہیں، اور ان انبیاء کرام کے درمیان بھی اللہ نے فضیلت والا معاملہ برقرار رکھا ہے۔ سارے نبی، ان کا مقام اور مرتبہ پوری انسانیت سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان بھی مراتب قائم کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جتنے بھی رسول آئے ہیں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی فضیلتیں برقرار ہیں، مقام اور مرتبے کے اندر کمی بیشی موجود ہے۔ اس کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس وقت ساتھ دیا جس وقت ساتھ دینے کی ضرورت تھی، تنہائی تھی، عددی قلت تھی، افرادی قوت موجود نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور تھے، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قیامت تک آنے والے لوگ اس اجر اور ثواب اور فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔
جو بعد میں صحابہ کرام آئے ان کا مقام اور مرتبہ مسلم ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ہے، لیکن جو پہلے تھے ان کی جو فضیلتیں ہیں اور جو ابو بکر کی فضیلتیں ہیں، جو عمر کی ہیں، جو عثمان کی ہیں، جو علی کی ہیں، جو طلحہ کی ہیں، جو زبیر کی ہیں، جو عبد الرحمن بن عوف کی ہیں، جو عشرہ مبشرہ کی ہیں، وہ فضیلتیں بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور جو فتح سے پہلے اور جو بعد والے ہیں ان کے درمیان فضیلتیں اللہ نے برقرار رکھی ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی جتنے لوگ ہیں اور اس مسجد کے اندر آنے والے جو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے درمیان بھی اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جو شخص یہاں پہ آیا ہے کس کا کتنا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ ہماری نظروں میں شاید ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس عہدہ، مال و دولت، اس چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم لوگوں کو مقام دیتے ہیں کہ یہ بڑا اعلیٰ مقام والا ہے، نہ جانے گمنام کتنے لوگ موجود ہیں۔ دو چار سے دنیا واقف ہوگی، گمنام نہ جانے کتنے ہیں جو ہماری اس مسجد کے اندر آنے والے ہیں، لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کی کمزوری، وہ مال و دولت کے اندر کمزوری ہو، وہ صحت کے اندر کمزوری ہو، وہ جسمانی کمزوری ہو، انسان اس کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا، تیز ہوا چل رہی تھی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، اور ان کی ٹانگیں پتلی تھی، جسم بھی کمزور تھا اور قد بھی چھوٹا تھا۔ ہوا کی تیزی کی وجہ سے جب وہ اوپر مسواک اتارنے کے لیے چڑھے تو ان کی ٹانگیں کپ کپانے لگی، جھولنے لگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ کر مسکرا دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مما تضحکون، اور میرے صحابہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، کمزوری کو دیکھ کر مسکرانا آ گیا، مسکراہٹ آ گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیدان من احد، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم ان کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا دیے ہو، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان دو پنڈلیوں کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں اس پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری نظر میں ان کا جسم کمزور ہونا یہ مسکرانے کا باعث بنا، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ بہت سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کا گزر ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی بتاؤ اس بندے کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی بڑے مقام اور عزت اور احترام والا ہے، بڑا محترم بندہ ہے، کہیں پہ نکاح کا پیغام بھیج دے تو کوئی نکاح کا پیغام ٹھکرائے گا نہیں، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ کسی کی سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک اور صحابی گزرا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی بتا اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ کی نظر میں؟ کہا اللہ کے نبی یہ غریب بندہ ہے، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے لوگوں کی نظر میں،
نکاح کا پیغام بھیج دے، کوئی نکاح کا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی سفارش کرے کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی میری بات کو سن لے،